الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذب اصحاب الایکة المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں ہم سورۃ الشعراء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے رسولوں اور ان کی قوموں کا بیان تفصیل سے آ رہا ہے۔ آج کا مطالعہ شروع ہوگا شعیب علیہ السلام کی قوم کے بیان کے حوالے سے۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 176 سے ارشاد ہوا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یاد کرو جب شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو اللہ پر ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ تول پورا کرو اور نقصان دینے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو ٹھیک ترازو کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ یہ معاشی سطح پر ناپ تول کی کمی والا جرم اس قوم میں پیدا ہوا۔ شعیب علیہ السلام نے اس سے ان کو روکا۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور پہلی مخلوق کو بھی۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، لوگ کہنے لگے بے شک تم تو جادو زدہ لوگوں میں سے ہو، استغفر اللہ۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، اور تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو۔ وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تو تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، بس تم ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دو اگر تم سچوں میں سے ہو، لے آؤ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، بس ان لوگوں کو ایک سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، آسمان سے شعلے ان لوگوں پر برسائے گئے۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب یقیناً غالب ہے، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ وانہ لتنزیل رب العالمین، اور بے شک یہ قرآن تمام جہان والوں کے رب اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر اترے ہیں روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام، علی قلبک لتکون من المنذرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بلسان عربی مبین، روشن واضح عربی زبان میں نازل ہوا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس کا ذکر پچھلے صحیفوں میں بھی ہے۔ قرآن میں وہی تعلیمات ہیں جو پچھلے رسولوں کی تھی، ہاں پچھلی کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئی، یہ قرآن ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور قرآن اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اولم یکن لہم آیتن، کیا ان کے لیے ایک نشانی کافی نہیں؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، ان کی کتابیں گواہ ہیں آخری کلام اور آخری رسول کے آنے کے متعلق، پوچھ لو ان سے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اسے کسی غیر عربی پر نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر وہ ان کے سامنے اس کو پڑھتا بھی، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تب بھی اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ غیر عربی اتنی فصیح عربی میں کلام پیش کرتا تو اور بڑی بات ہوتی، تب بھی ایمان نہ لاتے، کہتے جی کلام عربی میں اور پیش کرنے والا غیر عربی، ہم کیسے مانیں؟ ان کو ماننا ہی نہیں ہے، یہ انکار کے روش پر اڑ چکے ہیں۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے مجرموں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا۔ کب؟ جب وہ مانتے نہیں تو اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی صلاحیت واپس لے لیتا ہے۔
لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، اور اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، پس وہ ان پر اچانک آ جائے گا اس حال میں کہ انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ فیقول هل نحن منذرون، پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ افبعذابنا یستعجلون، پس کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی چاہتے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، بھلا دیکھیے کیا ہم اگر انہیں برسوں فائدہ پہنچائیں، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر وہ ان کے پاس پہنچے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ ما اغنی عنہم ما كانوا یمتعون، تو جس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے وہ ان کے کیا کام آئے گا؟ اللہ کے عذاب سے ان کے مال، ان کی جائیداد، کچھ ان کو بچانے والا نہیں۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون ذکرا، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ڈرانے والے، نصیحت کرنے والے پہلے بھیجے۔ اللہ اندھیرے میں رکھ کر عذاب نہیں دیتا، پیغمبروں کو بھیج کر دعوت پہنچائی گئی، اتمام حجت کیا گیا، پھر بھی لوگ نہ مانے تو اللہ کا عذاب آیا جس سے نافرمان قومی مٹائی گئی۔ وما کننا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو لے کر شیاطین نہ اترے۔ وما ينبغی لهم وما يستطيعون، نہ ان کے لیے ممکن ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ اس کے سننے کے مقام سے دور کر دیے گئے ہیں۔ یہ جنات اوپر سے خبریں لینے کی کوششیں کرتے تھے، مگر اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی اور ان شیاطین جنات سے اس وحی کو محفوظ رکھا۔ دیگر مقامات پر یہ بات بار بار آئی، ان میں سے کوئی اچکنے کی کچھ کوشش کرے تو اس کو شہاب ثاقب، ایک شعلہ ستاروں سے مارا جاتا ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، پس اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہ پکارنا۔ فتکون من المعذبین، پس تم ہو جاؤ گے ان لوگوں میں سے جنہیں عذاب دیا جائے گا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو جمع کیا، بخاری شریف کی روایت، سب کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، فرمایا اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ اے خاندان بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ اکیلے اکیلے نیک بننا کافی نہیں، اللہ رب العالمین نے ہم پر ہمارے گھر اور رشتہ داروں کی بھی ذمہ داری عائد کی۔ اللہ ہمیں اللہ کا پیغام دوسروں تک، اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، دوست احباب اور سارے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیجیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کی اتباع کی، اہل ایمان میں سے۔ یہ ہے ہمدردی کا جذبہ، اس کے اظہار کے لیے بازوؤں کو جھکا کر رکھنا۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر یہ کافر لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرما دیجئے بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور توکل کیجئے اس اللہ پر جو غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ آپ کو دیکھتا ہے اے نبی جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے بھی، اور اپنے صحابہ کرام کی خبرگیری کرنے کے لیے بھی، اور دین حق کی جد و جہد کے لیے بھی۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں میں آپ کا پھرنا اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ صفوں کی درستگی کرانا یہ بھی شامل، اور رات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی کبھی کبھی خبرگیری کرتے تھے، کون کس طرح اللہ سے رات میں مناجات کر رہا ہے، کیسے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کس پر شیاطین اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ اترتے ہیں ہر اس شخص پر جو بہتان لگانے والا گناہگار ہے۔ گندگی کے پاس شیطان گندے لوگوں کو، برے لوگوں کو اور برائی کی طرف رہنمائی دیتا ہے تاکہ وہ برباد ہو جائیں، جہنم کا نوالا بن جائیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ ناظرین کرام، مزید گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، مگر ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सूरत शुआरा की आखिरी आयत का मुताला कर रहे हैं। शयातीन का बयान आया कि वो नाफरमानों पर उतरते हैं जो बहतान लगाने वाले गुनाहगार हैं और सुनी सुनाई बातें कानों में डालते हैं और इनमें से अक्सर झूठे हैं। अब बयान आ रहा है शुआरा का, शायरों का। आइए कुरान से पूछें, कुरान शायरों का क्या जिक्र हमारे सामने रखता है। आइए मुताला शुरू करें। सूरत शुआरा आयत नंबर 223 से इरशाद हुआ, वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून। शुआरा, उनकी पैरवी तो गुमराह लोग करते हैं। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून। क्या तुमने उन्हें देखा नहीं कि वो हर वादी में सरगर्दा रहते हैं, कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें, कभी जमीन की, कभी आसमान की। व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून। और जो वो कहते हैं वो उस पर अमल नहीं करते। इनके कौल और फेल में तजाद होता है। तीन बातें आई। शुआरा की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। दूसरी बात, हर तरह की वादी में घूमते इधर उधर की बातें करते रहते हैं। और तीसरी बात, जो कहते उस पर अमल नहीं करते। ये आम तौर पर शायरों का मामला है। उनके पास बैठे हुए लोग कभी नशे में धत, कभी दुनिया परस्ती के अंदर मुब्तला, कभी और गुनाहों का इर्तिकाब करने वाले, इधर उधर की बातें करते हैं और बातें बड़ी बड़ी करेंगे और हक के पैगाम के वाले से भी कुछ कुछ पेश कर देंगे, मगर उनका अमल उसका सबूत पेश नहीं करता। हाँ, सारे शायर ऐसे नहीं होते। अल्लाह ने एक्सेप्शन और इस्तिस्ना भी बयान फरमाया। इरशाद हुआ, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। सिवाय वो जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए, व ज़करुल्लाह कसीरा, कसरत से उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, वंतसरू मिन बादि मा ज़ुलिमू, और उन्होंने बदला लिया इसके बाद कि उन पर जुल्म किया गया। जिनमें ये सिफात हो उनकी शायरी अच्छी होगी। हस्सान में साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशआर कहते थे रसूलुल्लाह की शान में। कुफ्फार एतराज करते, वो अशआर के जरिए जवाब देते, ये बड़ा मुबारक काम है। तो ऐसे अशआर जिनमें अच्छा पैगाम हो, हक का पैगाम हो, अल्लाह की याद, दीन की सरबुलंदी की गुफ्तगू हो, प्यारे अल्फाज हो, प्यारे मज़ामीन हो, जायज़ मज़ामीन हो, अच्छी बात है। तो जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए, कसरत से अल्लाह का जिक्र किया और बदला लिया इसके बाद कि उन पर जुल्म किया गया, अगर ये शुआरा हैं और ऐसे शुआरा हैं तो ये शायरी मुबारक। हदीस बुखारी में, इन्ना मिन अश-शि'रि लहिकमा व इन्ना मिनल बयानि लसिहरा। यकीनन बहुत से अशआर में हिकमत भी होती है और बहुत से बयानात में जादू का सा असर भी होता है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। और जिन लोगों ने जुल्म किया वो करीब जान लेंगे कि किस करवट उन्हें लौट कर जाना है। मुराद जुल्म करने वालों का अंजाम उनके सामने अनकरीब आ जाएगा। अल्लाह ताला बुरे अंजाम से हम सबकी हिफाजत फरमाए। सूरत शुआरा के बाद सूरत नमल का आगाज होता है। नमल चींटी को कहते हैं, जिसका जिक्र आगे सूरत में इंशाअल्लाह आएगा। सूरह नमल से पहले सूरह शुआरा और अब सूरह नमल और इसके बाद सूरतुल क़सस। ये तीनों सूरतें जिस तरतीब से कुरान में हैं, कम बेश इसी तरतीब से ये नाजिल भी हुई हैं। इसके अव्वल व आखिर में कुरान का बयान, तौहीद का जिक्र भी है, आखिरत का तस्करा भी है और रसूलों के हालात को भी बयान किया गया और खुसूसन सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा भी इंशाअल्लाह आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन, ये हुरूफ मुक़त्तआत में से है। इनके असल मानी अल्लाह के इल्म में। तिल्का आयातुल कुरआन व किताबिन मुबीन। ये आयात है कुरआन और रोशन किताब की। हुदा व बुशरा लिल मुमिनीन, हिदायत और बशारत है ईमान वालों के लिए। अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। जो लोग के नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला ये सिफात हम सबको भी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फहुम यअमहून, हमने उनके अमाल उनको मुज़य्यन करके दिखा दिए, बस वो भटकते फिरते हैं। आखिरत पर ईमान ना हो, मौत याद ना रहे तो दुनिया बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देती है। गंदे और बुरे अमाल भी बड़े खुशनुमा दिखाई देते हैं। आखिरत पर ईमान ना हो या कमजोर हो तो आदमी दुनिया के धंधों में ही उलझ कर रह जाता है। उलाइका अल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाब, ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरा अज़ाब है। वहुम फिल आखिरति हुमुल अख़सरून, और आखिरत में वो सबसे बढ़कर खसारे में होंगे। व इन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन ख़बीर, और बेशक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरआन आपको अता किया जाता है उस अल्लाह की तरफ से जो बहुत हिकमत वाला और खूब इल्म रखने वाला है।
اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہی حالات جو مدین سے واپسی کے موقع پر پیش آئے، جن کا ذکر سورہ طٰہٰ میں پہلے بھی آ چکا ہے۔ ارشاد ہوا اذ قال موسیٰ لأہلہ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، پس قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم اس سے سیک سکو۔ مراد سردی تھی تو تپش مل جائے گی، حرارت مل جائے گی، میں لے کر آتا ہوں۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها، پس جب وہ آگ کے پاس آئے تو ندا دی گئی اللہ کی طرف سے کہ برکت دیا گیا ہے وہ جو یہاں جلوہ افروز ہے، یعنی آگ میں، اور جو اس کے ارد گرد ہے، یعنی اللہ کی ذات مبارکہ کی ایک تجلی کا وہاں پر ظہور تھا، نور تھا، اللہ کی ذات کی ایک تجلی کا ظہور، اس کی طرف اشارہ۔ فسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ پاک ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں غالب حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنا عصا ڈال دو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پس جب اسے لہراتا ہوا دیکھا تو گویا وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر لوٹ گئے اور انہوں نے مڑ کر نہ دیکھا۔ کہیں لفظ آتا ہے اژدہے کا، کہیں ذکر آتا ہے سانپ کا، یہ ذکر پہلے کیا جا چکا کہ عصا جب بنتا تو اژدہا جسامت میں بہت بڑا لیکن حرکت میں بہت تیزی ہوتی سانپ کی طرح، اس لیے کہیں اس کو سانپ بھی کہا گیا۔ یا موسیٰ لا تخف، ارشاد ہوا اے موسیٰ ڈرو مت، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس رسول خوف نہیں کھاتے، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، ہاں بے شک جس نے ظلم کر لیا پھر اس کے بعد بھلائی سے اسے بدل دیا، پلٹ آیا وہ اللہ کی طرف، فإنی غفور رحیم، تو بے شک میں بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال لو، تخرج بيضاء من غیر سوء، وہ کسی عیب کے بغیر سفید روشن ہو کر نکلے گا، فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، 9 نشانیوں میں سے یہ 2 ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ۔ 9 میں سے 7 کا بیان سورۃ الاعراف آیت نمبر 130 اور 133 میں آتا ہے، مختلف آدابوں کا بیان، اور عصا اور چمکتے روشن ہاتھ کا ذکر بار بار آتا ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان قوم ہیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، پس جب ان کے پاس آئیں ہماری نشانیاں آنکھیں کھول دینے والی، قالوا ھذا سحر مبین، تو لوگوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجاہدوا بها واستيقنتها انفسهم، اور انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، بات سمجھ آ گئی یہ حق ہے، مگر انکار کیا جانتے بوجھتے، ماننے کی روش اختیار انہوں نے نہ کی۔ وجاہدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں کو اس کا یقین تھا، ظلم اور تکبر کرتے ہوئے انکار کر بیٹھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، مراد علم نبوت۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے کہا تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت دی اپنے اکثر مومن بندوں پر۔ یہ ہے جو بندہ مومن کا رویہ ہو، جب اللہ نعمت عطا فرماتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُد، اور سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے، بیٹے ہیں ان کے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اور انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر شے ہمیں عطا کر دی گئی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بڑا کھلا فضل ہے۔ پھر دیکھیے اللہ کی شکر گزاری کی روش۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنات اور انسانوں اور پرندوں کے جمع کیے گئے، پس ان کو قابو کیا جاتا تھا۔
اللہ نے جنات پر بھی ان کو قابو دیا، پرندوں پر بھی قابو دیا، بہت بڑی بادشاہت عطا کی، اور پرندوں کی بولی بھی ان کو سکھا دی گئی۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کے میدان میں آئے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالیں، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اب یہ چیونٹی تھی جس نے اپنی دیگر چیونٹی ساتھیوں کو خبردار کیا کہ شاید سلیمان کو پتہ نہ ہو ان کے لشکر کو، ہم مارے جائیں، اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، تو ہنستے ہوئے مسکرائے اس کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام کہ کیا خوبصورت بات ہو گئی، اور میں نے اس کی بات سن بھی لی، اور اب اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور انہوں نے عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی، وعلی والدی، اور جو تو نے نعمت میرے والدین پر فرمائی، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک کام کروں، ترضاہ، جسے تو پسند کرے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں داخل فرما۔ یہ ہے جو دعا کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کہ یہ چیونٹیوں کی زبان بھی ان کو آتی تھی، ان کی بولی بھی آتی تھی، ان کی باتیں بھی سمجھ آئیں، اس پر اللہ کے حضور جھکے اور اللہ سے مزید شکر گزاری کی درخواست انہوں نے کی۔ فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، اور انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آتا، ام کان من الغائبین، کیا وہ غائب ہو جانے والوں میں سے ہے، آج وہ غیر حاضر کیوں ہے، لگتا ہے روزانہ حاضری لگتی تھی سب کی۔ لو عذبنہ عذابا شدیدا او لعذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا اسے ضرور کوئی معقول وجہ پیش کرنا ہوگی اپنی غیر حاضری کے لیے۔ فمکث غیر بعید، بس اس نے تھوڑی دیر لگائی ہدہد نے، فقال، اس نے کہا احطت بما لم تحط بہ، میں نے معلوم کیا وہ جو آپ کو معلوم نہیں۔ معلوم ہوا پیغمبروں کو بھی کل علم نہیں تھا غیب کا، کبھی چیونٹی کہتی ہے سلیمان اس کا لشکر روند نہ ڈالے، کبھی ہدہد کہتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں۔ ہاں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو جتنا چاہا بہت بڑھ کر عطا فرمایا، مگر کل علم غیب کا اللہ کے پاس۔ ما لم تحط بہ، اس سے کہا میں وہ معلوم کر کے لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں آپ کے پاس سبا کے علاقے سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ قوم سبا کی خبر لے کر آیا۔ قوم سبا کا کیا معاملہ تھا، انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ نشست میں جاری رہے گی، تب تک کے لیے آپ سے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا